بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے آج جناب مظہر برلاس صاحب۔ ویسے تو اسٹوڈیو میں موجود ہوتے تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ دیں گے اسکردو سے۔ آج کے موضوعات جو ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، آپ کو معلوم ہے کہ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، انسانی حقوق کے وزیر شیری مزاری اور قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے 131 صفحات پر مشتمل بھارت کے مظالم کا پردہ چاک کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے، کشمیر میں کس طرح درندگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوج نے مظلوم کشمیریوں کو محصور کیا ہوا ہے سوا سال سے، اور لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ 769 دن ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ کتنی عزت کہ جو زندگی گزارنا جانتے تھے، ہمیشہ وہ کشمیری جو خوددار تھے، جو غیرت مند تھے، جن کی غیرت، جن کی حمیت کی دنیا مثالیں دیتی ہے، وہ کتنی شرمندگی، کتنی مایوسی، کتنی تکلیف اور کتنی اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ پھر اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کنٹونمنٹ بورڈ کے آج انتخابات تھے اور وہاں کیا صورتحال ہے، نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، کن حلقوں میں انتخابات ہوئے، کہاں نہیں ہو سکے، کہاں لوگ جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اس ساری صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر کل صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس کے موقع پر اپوزیشن نے کیا حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے۔ اس اجلاس کے موقع پر صحافیوں کا ایک جمع غفیر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ چکا ہے، اور صحافیوں کے علاوہ 16,000 وہ لوگ جن کو برطرف کر دیا گیا تھا، وہ لوگ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے، ان کے قائدین کا کہنا یہ ہے کہ وہ شب بھر وہاں دھرنا دیں گے، اور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خطاب کے دوران وہ اپنا وہاں پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ڈوزیئر جس پہ بات ہوگی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جب آج بات کی، پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے کیا بات کی تھی، پہلے انہی کی زبانی سناتے ہیں، اس کے بعد جناب مظہر برلاس صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں۔ جی شاہ محمود قریشی۔ جس میں مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس ڈوسیئر میں اس کا ایک خلاصہ ہے، ایک تجزیہ ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی مقبوضہ کشمیر میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے 6 سالوں میں جب سے بی جے پی کی RSS ہندوتوا سوچ کی سرکار دلی پر قابض ہوئی ہے، اس نے ایک نئی شدت اختیار کر لی ہے۔ وائلیشنز میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ملٹری سیج کو 769 دن بیت چکے ہیں۔ آج کیفیت یہ ہے کہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب آج بھی ہندوستان کی افواج وہ قابض ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر پر مسلط ہیں، اور جو ان کا رویہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حریت کے رہنما سید علی گیلانی صاحب طویل علالت کے بعد اور عرصہ دراز قید و بند میں رہنے کے بعد وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کی جو جسد خاکی ہے، ان کے گھر کو گھیرے میں لیا گیا، ان کے جسد خاکی کو قبضے میں لیا گیا، زبردستی چھینا گیا۔ ان کی خواہش کے مطابق اور جو جگہ ان نے متعین کی تھی اپنے دفنانے کی، اس کے برعکس انہیں دفن کیا گیا رات کی تاریکی میں۔ جنازے میں ان کی جو فیملی کے ممبرز ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی مظہر برلاس صاحب، یہ جو ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے، اور یہ اتنی لمبی داستان ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو ایک پروگرام تو اس کے لیے کافی ہی نہیں ہو سکتا۔ آج جو ایک ڈوزیئر پیش کیا گیا 131 صفحات پر مشتمل ظلم و ستم کی ایک داستان کا ایک مختصر ستم نامہ، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ علی رضا الوی صاحب۔ ایک تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، تو برائے مہربانی یہ ڈوسیئر کو دنیا کی بڑی طاقتوں کو بھی بھجوائیں۔ صحیح۔
اور وہی ڈوزیئر جو ہے وہ اقوام متحدہ کو بھی بھجوائیں، اس کی جنرل اسمبلی کو بھی بھجوائیں، عالمی عدالت انصاف کو بھی بھجوائیں، OIC کو بھی بھجوائیں، اور رابطہ اسلامی کو بھی بھجوائیں۔ اس کے ساتھ یہ جو فائنینشیل ادارے ہیں FATF اور IMF، ان کو بھی بھجوا دیں، اور اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا کمیشن ہے اس کو بھی بھجوا دیں۔ صحیح۔ اس طرح یہ ہوگا کہ یہ مقدمہ جو کشمیریوں کا جائز مقدمہ ہے یہ دنیا کے مختلف فورمز پر پیش ہو جائے گا، جو بھی فورمز ہیں۔ اب جو شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں ظلم و ستم کی باتیں کی وہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اکثر پروگرام میں ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح کشمیر کے بغیر پاکستان ادھورا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ زون جو ہے وہ کشمیر کے تذکرے کے بغیر ادھورا ہے۔ ہم تو اکثر و بیشتر ہی ایسے ہی ہے بالکل، اور ہمیں لوگ اس بات پہ بڑا سراہتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ کا آخری سیگمنٹ تو ہمیشہ آپ نے کشمیر کے نام وقف کیا ہوا ہے، ہمیں بھی یہ آپ کی بات بہت پسند ہے۔ آج تو ہم نے بات ہی کشمیر سے شروع کی۔ اب جو BJP کا رویہ ہے وہ ایک تو کشمیریوں سے بالکل غیر انسانی ہے۔ جو انہوں نے علی گیلانی کی وفات کے مراحل کا تذکرہ کیا، کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ RSS والے تو چرچ بھی جلاتے ہیں؟ کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ گرودواروں کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں اور مساجد کو شہید بھی کرتے ہیں؟ تو یہ جو خواب ہے کہ سب لوگ ہندو ہو جائیں، وہ خواب لے کر مودی سرکار آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں ظلم و ستم کے سارے زاویے، سارے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ جی برلا صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، آج جو ڈوزیئر دیا انہوں نے کہا کہ 2014 سے لے کے اب تک 30,000 افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ جو آپ RSS کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیے 30,000 لوگ جو ہیں ان کے تشدد کا نشانہ بنے۔ انہوں نے بتایا کہ 3,850 خواتین اپنی حرمت کھو بیٹھی، اپنی عزت گنوا بیٹھی۔ علی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 80 میل لمبی اور 40 میل چوڑی ویلی ہے، یہاں 9 لاکھ بھارتی فوجی کیا کر رہے ہیں؟ اتنے چھوٹے سے علاقے میں جہاں کروڑوں نہیں لاکھوں انسان ہیں، وہاں پہ 9 لاکھ فوج کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں ظلم و ستم کا کھیل ہو رہا ہے۔ اور یہ اب کشمیریوں کی ہمت اور بہادری ہے کہ وہ اس ظلم و ستم کے باوجود آزادی کا چراغ نہیں بجھنے دیتے، وہ آزادی کی شمع کو جلائے رکھتے ہیں۔ تو پاکستان کے اگر وزراء نے یہ 3 وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق جو ہے وہ تو شاید اور بھی زیادہ ہے، مگر جو کیا ہے وہ بھی کافی ہے اور مزید کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس کے ڈوزیئر کے 3 باب ہیں مظہر برلا صاحب اور ناظرین۔ پہلے باب میں بھارت کے جنگی جرائم جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، دوسرے باب میں فالس فلیگ آپریشنز کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی گئی ہے، اور تیسرے باب میں سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بھارت کی مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں، جو سازشیں ہیں، ان پہ بات کی گئی ہے۔ جی مظہر برلا صاحب۔ نہیں، ایک اور بھی بات اگر شامل ہو جاتی تو وہ اور بھی اچھا تھا کہ بھارت کس طرح ہمسایہ ملکوں میں مداخلت کرتا ہے۔ مثلا کلبھوشن یادو کا نام اس میں آ جاتا کہ ہم نے انڈیا کا ایک حاضر سروس سے کرنل رینک کا افسر جو ہے وہ پکڑا، اور اسی طرح سری لنکا میں یہ جافنا کی طرف کس طرح یہ مداخلت کرتے رہے، انڈین وہاں علیحدگی کی تحریک چلواتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں بھی انہوں نے مکھی بحالی کی تحریک چلائی، اور یہ کلبھوشن یادو کا تو واقعہ بالکل تازہ ترین ہے، حال ہی میں ہوا ہے، کوئی ماضی بعید کا قصہ نہیں۔ درست ہے۔ تو یہ باتیں بھی ہونی چاہیے کہ انڈیا کس طرح، اور پھر اس میں اجیت کمار دوول کی
تقریروں کے کلپس بھی لے لینے چاہیے کہ جناب وہ کیس کس طرح کہا کرتا تھا اپنے افسران کو خطاب کر کے کہ ہم پیسے لگائیں گے اور پیسے لگا کے تو ہم اپنے دشمن پاکستان کو برباد کر دیں گے، خراب کر دیں گے، دہشت گردوں کو پیسے دیں گے. صحیح ہے. تو جس ملک کی علی صاحب سوچ یہ ہو کہ وہ دہشت گردی کے ذریعے کسی ملک کی بربادی کے خواب دیکھتا ہو، تو ایسی سوچ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود بڑے اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ ہی بتا دیجئے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے جو ملکوں میں مداخلت کرواتے ہیں اور اپنے افسران کو لیکچر دیتے ہیں کہ اس طرح مداخلت. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں مظہر برلا صاحب. ایسے ظالم اور جابر لوگ جو ہیں جنہوں نے تاریخ کے تمام ستم کے جو ہے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کی آج شاہ محمود قریشی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہم جو بات آپ کو بتا رہے ہیں اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی پاکستان کا پروپیگنڈا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو ڈیٹا ہم دے رہے ہیں یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کے 26 ریفرنسز ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے، 41 خود بھارتی میڈیا کے ہیں اور 32 حوالہ جات جو ہیں، 32 جو ریفرنس ہیں وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ہیں. اور یہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس پہ یہ کوئی پاکستان یا پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی الزام تراشی نہیں کر رہی. اب اس کے پیچھے کیا رہ گیا جو آپ نے بتا دیا کہ انڈین میڈیا کی بھی 26 رپورٹیں شامل ہیں. جی ہاں. انٹرنیشنل تنظیموں کی رپورٹیں شامل ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹیں شامل ہیں. تو اب تو مودی کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو گاندھی کا اور نہرو کا ہندوستان تھا، وہ جو سیکولر ہندوستان تھا، وہ کہیں کھو گیا ہے. وہ اس کا چہرہ مسخ کر دیا ہے مودی نے. اور مگر بڑی ڈٹھائی سے RSS کے لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں اپنے ناظرین کے لیے کرتا چلوں کہ ظلم کی رات جتنی مرضی طویل ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے. اور بھارت میں صرف کشمیر نہیں، کئی ریاستوں میں سویرا ہونے والا ہے. آپ نے بالکل بجائے فرمایا. برلاس صاحب ایک اور بڑی سنگین بات ہے، یہ بات بھی کی گئی، شہری مظہری نے بھی یہ بات کی کہ بھارت کی فوج خواتین کی بے حرمتی میں، اجتماعی آبرو ریزی میں وہ شکار ہے، اس کا وہ کر رہی ہے، اس میں ملوث ہے. اور انہوں نے بتایا کہ بھارتی جنگی جرائم کے جو 3432 کیسز اس کا تذکرہ کیا گیا. آج 1128 ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہوں نے جنگی جرائم مرتکب ہونے میں ملوث ہے، اور انہوں نے اقرار بھی کیا. اس میں ایک میجر جنرل سطح کا افسر بھی شامل ہے. بھارتی فوج کا اخلاق اور کردار دیکھیے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک میجر جنرل کے علاوہ 5 بریگیڈیئرز، 4 IGs، 7 DIGs، 131 کرنل، 186 میجرز اور کیپٹنز اور 118 یونٹس جو ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مرتکب پائی گئی ہیں. اور یہ وہی بات دوبارہ کہ یہ پاکستان اور پاکستان کا میڈیا، علی رضا الوی اور مظہر برلاس نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل ورلڈ کی رپورٹس ہیں. دیکھیے جی، یہ جو عورتوں کے حوالے سے اتنا ظلم شاید ہی کہیں ہوا ہو. یہ تو میرا خیال ہے جو زمانہ جہالت کے جنگی اصول تھے اس میں بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو معافی دے دی جاتی تھی. تو اب تو یہ 21ویں صدی ہے، پتہ نہیں. لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں علی صاحب کیا کہا جا سکتا ہے جو 21ویں صدی میں بھی گاؤں موتر پی کر وہ کہتے ہیں ہم کورونا کا علاج کر رہے ہیں. وہ بھائی گاؤں کا پیشاب پی کر آپ لوگ جب بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور خود کو پاک کرتے ہیں تو آپ کی عقل پہ تو ماتم ہی کرنا چاہیے. مظہر برلاس صاحب اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور میرے ناظرین دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے کی ہمت کریں تو اس رپورٹ میں بڑے تہلکہ خیز انکشافات ہیں. میری تو روح کانپ گئی ہے. میرے کہا گیا ہے اس میں کہ کشمیر کے 6 اضلاع کے 89 گاؤں میں 8652 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن میں سے 154 قبروں میں 2 لوگ تھے، 23 قبروں میں 17 سے زیادہ لاشیں تھیں. یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے. اچھا ایک اور علی صاحب، یہ اس رپورٹ میں تو شاید نہ ہو لیکن انڈین جو انٹیلیجنس ہے نا ان کی افواج کی،
اس کے پاس یہ رپورٹیں ہیں اور انڈین اداروں کے پاس بھی ہیں. انڈین فوج کے جو یہ افسران آپ نے گنوائے، یہ افسران سویلین کے ساتھ ہی نہیں، یہ جو ان کی فوج میں خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے کچھ کیسز انڈین کورٹس میں سامنے آئے اور انڈین سوشل میڈیا پر بھی سامنے آئے اور میڈیا پر بھی آئے کہ وہاں کی جو خواتین ہیں افواج میں انہیں بھی اس طرح کے ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یونیفارم بھی ان کو نہیں بچا پا رہی. یہ ظلم ہے. وہ دیکھیے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا فگر نہیں ہے مظہر اللہ صاحب. 3850 خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، عصمت دری کی گئی، اور مزاحمت کرنے پر یا دیگر وجوہات کی وجہ سے 650 خواتین کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. یہ ہے سیکولر بھارت کا چہرہ جو دنیا کو نظر نہیں آتا. آپ دیکھیے کہ یہاں 2-3 جرائم ہیں. ایک آپ نے دیوار پھلانگی، ایک آپ نے زیادتی کی، پھر اس کے بعد قتل کر دیا. تو یہ تو 3-4 سنگین جرائم کرنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی افسر وہاں ڈیوٹی پر ہے تو حیرت کا یہ بلا شبہ یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ جو ایک تصویر ہے، یہ جو دکھائی کی تصویر اور یہ جو اعداد و شمار ہیں، اور یہ جیسے بتایا گیا بار بار بتایا گیا، آج پریس کانفرنس کرنے والوں نے بھی بتایا، ہم بھی بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا پاکستان کا ڈیٹا نہیں ہے، پاکستان کے اخبارات کا، پاکستان کے میڈیا چینلز کا، پاکستان کے تھنک ٹینکس کا یہ ڈیٹا نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل ڈیٹا ہے جس میں دنیا بھر کے اخبارات، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور محققین شامل ہیں. اور اگر اس ڈیٹا کے مطابق بھارت کا چہرہ یہ ہے تو پھر دنیا کو اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بھارت میں ظلم و ستم کی اور بھارت میں خواتین سے پیش آنے والی صورتحال کی، خاص طور پر آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو خواتین کے ساتھ جو درندگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جو حرمت و آبرو ریزی کے حوالے سے خواتین کے مسائل ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے. لیکن پاکستان میں ایسے مسائل نہیں ہیں. پاکستان میں خواتین آزاد ہیں، پاکستان میں عزت و آبرو کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پاکستان میں خواتین اتنی باوقار ہیں، اتنی با احترام ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتی ہیں. آج ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں سرگودا کی خاتون سے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے کس طرح وہ کھڑی ہوئیں، اپنے ساتھ 17 خواتین کو ملایا، اور ایک طاقتور قبضہ مافیا جس نے ان کا مسائل کھڑے کیے ان کے لیے، انہوں نے اس کے ساتھ کس طرح فائٹ کی، پھر وزیراعظم پورٹل تک کیسے پہنچی اور اس کو کیسے انہوں نے فیس کیا. میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ سرگودا سے شازیہ جاوید صاحبہ. شازیہ جاوید صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اوکے، تھینک یو. شازیہ جاوید صاحبہ، یہ کیا مسئلہ کیا ہوا آپ کو وزیراعظم پورٹل تک جانا پڑا، وزیراعظم کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، اور اس مردوں کے اس معاشرے میں آپ کو لڑائی کے لیے خود باہر نکلنا پڑا؟ سر ایسے تھا کہ ہم سرگودا سیرے ٹاؤن کی رہائشی ہوں میں، تو ہمارے ٹاؤن کے 2 رستے ہیں. صحیح. میں تقریباً 20-22 سال سے یہاں پہ رہ رہی ہوں. صحیح. تو ہم جو 17 خواتین ہیں ان میں بہت ساری ورکنگ لیڈیز ہیں. صحیح. تو ہمیں ہمارے 2 گیٹ تھے ٹاؤن کے. تو ہمارے محلے میں کچھ لوگوں نے منوپلی بنائی ہوئی ہے، ان میں کچھ ایڈوکیٹ ہیں، کچھ پولیس کے بندے ہیں. صحیح. تو انہوں نے ایک مافیا بنایا ہوا ہے. تو اس سے بہرحال ہم نے ان سے بہت زیادہ کمیونیکیشن کی کہ اس رستہ کو کھولا جائے، کیونکہ ہمیں ٹرانسپورٹ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، ہم جاب کرتے ہیں ساری خواتین. صحیح. تو سر پھر انہوں نے لاک کیا اس گیٹ کو، چابیاں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو وہ اپنے لیے گیٹ کھولتے ہیں لیکن ہم خواتین کے لیے وہ گیٹ بند ہے. صحیح. تو پھر ہم نے پرائم منسٹر کے سٹیزن پورٹل پہ ہم لوگ گئے، ہم نے ڈیٹیل اس سے دی ہے جو کہ میں نے آپ کو بھی دے دی ہے. صحیح. تو پورٹل پہ ہماری بات سنی گئی ہے، اس کے لیے ہم وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں. پھر وہ ہماری ڈی سی سرگودا کو اپلیکیشن مارک کی ہے. صحیح. تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. پھر ڈی سی صاحب نے کوآپریشن کو آرڈر کیا کہ اس راستے کو کھولا جائے. صحیح. تو کل کوآپریشن کا عملہ آیا اور انہوں نے اس گیٹ کو کھول دیا. صحیح. ٹھیک ہے. آج اتوار کا دن تھا، تو چونکہ ان میں کچھ وکیل اور پولیس والوں کا ایک وہ گینگ بنا ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ دیوار کھڑی کر دی. وہاں سے ہم نے گیٹ اتار کے رستہ کھولا ہے، کوآپریشن نے انہوں نے دیوار کھڑی کی ہے تاکہ اس رستے کو پرماننٹلی بند کیا جائے. تو اس پہ ہم ساری خواتین اکٹھی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے. تو ان میں ایک بابر صاحب لائر ہے،
انہوں نے خواتین کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی, ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں وکیل ہوں, ہم پولیس والے ہیں, تو آپ خواتین بلا وجہ ایشو. یہ نہیں, آپ کا معاملہ یہ تھا کہ گیٹ جو بند ہے اس کو کھول دیا جائے, وزیر اعظم پورٹل سے حکم ہوا, ڈی سی سے حکم ہوا, گیٹ کھول دیا گیا, لیکن ان لوگوں نے بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیٹ کی بجائے دیوار وہاں بنا دی. اوکے, انہوں نے پورٹل کے ریجیکٹ کیا ہے, ڈی سی صاحب کے آرڈر کو ریجیکٹ کیا, ایون کہ کارپوریشن کا عملہ آیا ہے, انہوں نے ان سب کو آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے. چلیں جی, اور انہوں نے وہاں پہ دیوار بنا دی. ٹھیک ہے جی, چلیں, ہماری خواہش ہے ہماری پروگرام کے تو ہم حوالے سے خواتین پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو یہ جو محلوں میں مافیا, پولیس اور ایڈوکیٹ کی صورت میں ہم خواتین کو ہراساں کر رہے ہیں, تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس پرابلم کو دوبارہ دیکھا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. شازیہ جاوید صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم بھی وزیر اعظم پاکستان سے اور تمام متعلقین سے گزارش کریں گے, ریڈ زون کے سے, جی ٹی وی سے, کہ ان خواتین کے جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. مظہر برلاس صاحب, آپ اس پہ کومنٹ کریں. یہ بالکل میں آپ کے کومنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یہ, حالانکہ ہم تو بڑی ان کی وکالت, وکیلوں کی وکالت کرتے ہیں, لیکن یہ بی اے کر کے یہ ڈگری لے لیتے ہیں جو وکالت کی, اور ان کو بالکل ہی انہوں نے معاشرے میں عجیب و غریب گند ڈالنا شروع کیا ہوا ہے. دیکھیے, یہ پچھلے کچھ چند سالوں سے وکلا برادری نے نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا ہے, نہ صحافیوں کو چھوڑا ہے, نہ کیمرہ مینوں کو چھوڑا ہے, سوسائٹی کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا, ان پر بھی ظلم کیا. سوسائٹی کے ہر شعبے کے خلاف یہ مافیا ظلم کرتا ہے, اور ان کے ساتھ مل جاتی ہے پولیس. اب پولیس, اور یہ پولیس بھی جعلی مقدمات کے ذریعے بہت کچھ کرتی ہے, تو جھوٹے مقدمات پولیس بناتی ہے, ان جھوٹے مقدمات کے پہ کیس لڑتے ہیں وکلا. تو یہ ایک مافیا ہے جس سے ان خواتین کا سامنا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ سرگودا کی جو انتظامیہ ہے وہ کہاں سوئی ہوئی ہے, وہ دیوار کیسے بن گئی, اور ملک کے وزیر اعظم کا جو پورٹل سسٹم ہے وہ کہاں سو گیا. کیا وہ ایک گیٹ کھلوانے کے بعد وہاں دیوار تمیز کرنے کا کچھ نوٹس نہیں لیتا؟ بہت اعلیٰ. برلاس صاحب, آپ نے بڑا خوبصورت سوال کھڑا کر دیا کہ وزیر اعظم پورٹل, وزیر اعظم کا اختیار, وزیر اعظم کی طاقت, اگر ایک کسی محلے کی لگی ہوئی ایک دیوار جو ہے ایک گیٹ نہیں کھلوا سکتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ہماری بھی ریکویسٹ ہو سے یہی ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. ملک میں آج 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابی دنگل کے لیے کچھ پولنگ کا جو آج تھی, اس میں 219 وارڈز بنائے گئے تھے, 203 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی, 7 نشستوں پر الیکشن ملتوی کر دیے گئے. پاکستان تحریک انصاف نے 180 لوگ کھڑے کیے تھے, مسلم لیگ نون نے 143 کھڑے کیے تھے کینڈیڈیٹس, پاکستان پیپلز پارٹی نے 112 کھڑے کیے تھے, 7 لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں, اور 7 وارڈز میں الیکشن جو ہے وہ جیسے عرض کیا ملتوی ہوا, معطل کر دیا گیا, وہ بعد میں ہوگا, اور وہ اب اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے, دیکھ رہے ہیں ہم مختلف جگہوں پہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے. کہیں پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہے, کہیں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے, کہیں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے, لیکن اوورآل جو فلو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا دکھائی دیتا ہے. حتمی نتائج تو ظاہر ہے نہیں, اور ہم حتمی نتائج کے بغیر بات نہیں کرتے, لیکن بہرحال اوورآل آج جو ایک صورتحال تھی, ایک پرامن انداز میں یہ سارا سلسلہ ہو گیا. اس پہ کیا کہیں گے مظہر برلاس صاحب؟ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے تو جو امیدواروں کی تعداد آپ نے بتائی ہے اسی میں یہ 2 پارٹیاں تحریک انصاف سے پیچھے ہیں. جی ہاں, وہ 180 امیدوار دے رہی ہے, ایک پارٹی 143 اور ایک 112. جی سر. تو اس کا مطلب ہے نون لیگ بھی شکست تسلیم کر چکی اور پیپلز پارٹی بھی. ٹھیک ہے. یا ان کے پاس امیدوار نہیں تھے, ٹھیک ہے, یا ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا, صحیح ہے, یا لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. صحیح ہے. تو وہ جو بات آپ نے رزلٹ جو آنے شروع ہوئے ہیں, جو بات بتائی کہ پی ٹی آئی ان سے آگے ہے, تو وہ آگے ہی رہے گی. صحیح ہے مظہر برلاس صاحب, بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ یہی ہے پاکستان ابھی تک, ظاہر ہے کہ جن کے کینڈیڈیٹ ہی آلریڈی زیادہ تھے, تو وہ جب حتمی نتائج آئیں گے تو یقیناً ایسا ہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی ظاہر تعداد زیادہ ہوگی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. نتائج ابھی جاری ہیں, نتائج آ رہے ہیں, حتمی نتائج جب آئیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کیا صورتحال ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. کل 13 ستمبر کو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. اس حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ اجلاس کے موقع پر اپوزیشن نے کوئی احتجاج کرنے کا پلان بنا رکھا ہے, کوئی واک آؤٹ کا پلان بنا رکھا ہے, اور ان کے جو بنیادی مقاصد اور ان کے بنیادی مسائل ہیں وہ وہی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ ہے. اور اسی حوالے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں. آج سارا دن مختلف اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے بھی اس طرح کی گفتگو سامنے آتی رہی, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ ہے یہ ایک فول پروف دھاندلی کا پہلے ہی انتظام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور حکومتی وزراء کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو دھاندلی روکنے کا ایک الیکٹرانک سسٹم ہے, ایک ایسا راستہ ہے. اب تک ماضی کے تمام انتخابات میں, تمام الیکشنز میں یہی کہا جاتا رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی, تو ہم یہ جدید روایات کی طرف, جدید معاملات کی طرف اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ آئندہ دھاندلی کا راستہ روکا جا سکے. کل صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر کیا توقعات کی جا سکتی ہے؟ مظہر اللہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, کل کیا صورتحال ہوگی, کیا ماحول ہوگا, اور کس طرح کا ایک ماحول ہمیں پارلیمنٹ کے اندر دیکھنے میں آئے گا؟ پارلیمنٹ کے باہر کی صورتحال پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں جیمرز ہوں گے. آپ نے تو اپوزیشن کا بتایا نا, میں آپ کو حکومت کا بتاتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جی, پارلیمنٹ میں جیمرز ہوں گے, وزٹرز الاؤ نہیں ہوں گے, اندر صرف پی ٹی وی ہوگا, باقی سب باہر ہوں گے, اور اراکین اسمبلی کو بھی چیزیں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے, یہ ہے حکومتی بندوبست. ٹھیک ہے. تو جہاں اپوزیشن نے بندوبست کر رکھا ہے وہاں حکومت نے بھی بندوبست کر رکھا ہے, اور ان کا بندوبست کافی ڈاڈا ہے. رات میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی جو یہ انتظامات کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ ہم ہر طرح پھوک پھوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ کوئی گڑبڑ نہ کریں, اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ شاید گڑبڑ کم کریں. نون لیگ کے لوگ کوشش کریں گے, لیکن نون لیگ بھی اب گروپنگ کا شکار ہے. وہ اب پتہ نہیں, اگر شہباز شریف کی لائن پر چلے تو چپ کر کے بیٹھیں گے, اگر وہ دوسرے میاں صاحب کی لائن پہ چلے تو ہو سکتا ہے شور کریں. لیکن اب شور و غوغا کرنے والے کون ہیں وہاں؟ کیا صرف شاہد خاقان عباسی کرے گا؟ چونکہ خواجہ آصف صاحب تو شور و غوغا نہیں کریں گے, اور سعد رفیق صاحب تو ہو سکتا ہے اجلاس میں بھی نہ آئے, چونکہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ان کی شکست ہو گئی ہے, اور وہ شکست اس قدر ہو رہی ہے کہ وہ اسی رونے دھونے میں لگے رہیں گے. پھر رانا تنویر صاحب ہے, رانا تنویر جب سروسز چیف بیٹھے ہوں ان کے بڑے مراسم میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو رانا تنویر صاحب بھی شاید نہ بولے کو گڑبڑ نہ کریں. اچھا, آپ کے خیال میں کوئی ایسا زیادہ نہیں ہوگا, یہ پرانی تنخواہ پہ کام کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن دوسری طرف بڑھتے ہیں کہ وہ جو بہت سارے متنازع امور جن کے اوپر بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل ہونا چاہیے, اگر ان کو ڈومینیٹنگ انداز میں حکومت پاس کروا لیتی ہے, یہی نظام جو ہے اس کا الیکٹرانک ووٹنگ والا یا باقی جو معاملات تو بل شل وغیرہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ ابھی میں نے پرسوں گزارش کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف کو قائل کر رہا ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اب یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ مولانا کس کا کھیل کھیل رہا ہے, کیونکہ اگر نواز شریف سے بائیکاٹ کروانے کا کیا مطلب ہے کہ جی اگر یہ مشین آتی ہے الیکٹرک ووٹنگ, یا ہمیں کوئی یقین دہانی پہلے نہیں کرائی جاتی کہ الیکشن فیئر ہوں گے, تو وہ یقین دہانی تو ہر دفعہ کرائی جاتی ہے کہ الیکشن فیئر ہوں گے. تو مولانا صاحب 2 دفعہ نواز شریف سے بات کر چکے ہیں کہ جناب والا بائیکاٹ کریں الیکشن کا. تو میاں نواز شریف آگے سے کہتا ہے جی وہ دیکھیں 85 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بھی بائیکاٹ کیا تھا, لیکن مولانا صاحب بضد ہیں کہ نہیں بائیکاٹ ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے. جو بلاول بھٹو زرداری نے مولانا صاحب کے بارے میں باتیں کی ہیں یا مولانا نے ان کے بارے میں باتیں کی ہیں,
تو اس کا مطلب ہے مولانا بھی پھر کسی کا کھیل کھیل رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے باہر مختلف صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ RIUJ کی کال پر وہاں جمع ہیں. وہاں کچھ لوگ پہنچے ہیں. اسلام آباد نیشنل پریس کلب سے آج 4 بجے ایک ریلی نکلی تھی، وہ پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گئے. وہاں ان کو 2 جگہ پہ روکا گیا. میریٹ کے سامنے خاردار تاریں لگائی گئی تھیں، ان خاردار تاروں کو ہٹایا گیا. پھر آگے پولیس نے پارلیمنٹ کے سامنے روکنے کی کوشش کی گئی، وہ وہاں سے بھی کراس کر کے پارلیمنٹ کے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ تو ان کے مالکان سے مطالبات ہیں، ٹی وی چینلز کے مالکان سے، اخبارات کے مالکان سے، کہ ان کی تنخواہوں وغیرہ کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں، جہاں کٹوتیاں کی گئی ہیں ان کو واپس کیا جائے اور وہ پرانی تنخواہیں بحال کی جائیں. اور دوسرا ان کا مطالبہ جو ہے وہ حکومت پاکستان سے ہے، اور حکومت سے وہ یہ ہے کہ وہ جو متعلقہ PDM پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی PMDA لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کچھ شکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا سوشل میڈیا قید کرنے کی کوشش ہے، اور تمام YouTube چینل جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے Facebook چینلز بنائے ہوئے ہیں، ان کو لائسنس لینے پڑیں گے، 3 سال کے بعد تجدید کرانا پڑے گی، لاکھوں روپے فیس ہوگی، جرمانے ہوں گے 3 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ اور مالکان پر 25 کروڑ. تو اس طرح کے کچھ مطالبات لے کے یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جو یہ پریکٹس ہو رہی ہے، ابھی دیکھیں مظاہرین پہنچ گئے ہیں نا وہاں، جی ہاں، لیکن وہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، کوئی تشدد نہیں ہوگا. جی ہاں، کوئی وزیر آئے گا، تسلی دے گا، اور کوئی کمیٹی بن جائے گی، اور کل وہ اپنا ٹائم نکال لیں گے. صحیح ہے، بس یہی ہے میری نظر میں تو ہاں بالکل یہی ہے، اسی طرح ہی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ پرامن جو ہے وہی راستہ سارا ٹھیک ہوتا ہے، اور پرامن راستہ جو ہے وہی اختیار کرنا چاہیے. اور ان لوگوں کے ساتھ کوئی جو وہ 16,000 ملازمین ہیں جن کو برطرف کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، وہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. وہ لوگ بھی اپنا دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو بحال کیا جائے تاکہ ان کے بچوں کی روزی روٹی کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ان کی مشکلات حل ہو جائیں. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.